امریکی سیاست میں ہلچل مچانے والا واٹر گیٹ سکینڈل ایک بار پھر منظر پر آ رہا ہے۔ حالیہ صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کی جیت کے ساتھ ہی انہوں نے ریپبلکن کی کمر توڑنے کی ٹھان لی ہے۔ واٹر گیٹ سکینڈل کے منظر عام پر آنے کے ساتھ ہی ریپبلکن کے سیاہ دور کی کہانی ساری عوام کے سامنے آ جائے گی۔ اس کتاب کا نام ہے شہزادہ رچرڈ امریکی المیہ۔ اس کتاب کے مصنف مائیکل ڈاب کا کہنا ہے کہ سابق امریکی صدر نکس امریکی صدر کم اور شہنشاہ زیادہ لگ رہے تھے۔ وہ کسی بادشاہ کی طرح دو اداروں کو آپس میں لڑانے، صحافی کے قتل، ایف بی آئی کے کام میں رکاوٹ ڈالنے اور اپنے خلاف لکھنے والے میڈیا کی بندش جیسے احکامات جاری کر رہے تھے۔ اس طرح کے احکامات کا جاری کرنے کے بارے میں امریکی جمہوریت میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ مائیکل ڈاب نے امریکی صدر نکس کو کسی شہنشاہ سے مماثلت قرار دیتے ہوئے ان کے احکامات کو امریکہ کی تاریخ کا سیاہ المیہ قرار دیا ہے۔ اس کتاب میں مصنف لکھتے ہیں کہ ایک طرف تو پورے ملک میں صدر نکس کا توتی بو رہا تھا۔ صدارتی انتخابات میں کلین سویپ کے بعد ملک میں ان کے قد کاٹ کا کوئی اور لیڈر نہ تھا۔ ویتنام سے امن معاہدے کے بعد ان کی مقبولیت کو 4 چاند لگ چکے تھے اور وہ کسی بادشاہ کی طرح طاقتور تھے۔ وہ جو چاہتے وہ کر سکتے تھے اور اپنی انہوں نے منمانی کر کے دکھائی۔ ماضی قریب میں ڈیکلیفائی ہونے والی دستاویزات کی روشنی میں لکھی گئی اس کتاب کے مصنف نے بے شمار نئی باتیں دنیا کے سامنے رکھی ہیں۔ پہلے جس کے بارے میں محض شبہ کیا جا رہا تھا، اب خفیہ دستاویزات کے عام ہونے کی وجہ سے ان پر یقین کیا جا رہا ہے اور ان کی تصدیق ہو چکی ہے۔ 1972 سے اگست 1974 کی سیاست اور صدارتی انتخابات پر مصنف نے بطور خاص جائزہ لیا ہے۔ نکس کی مقبولیت کا بت چند ہی مہینوں میں پاش پاش ہو گیا تھا۔ ان کی حکومت نے میڈیا کو ہراساں کرنے اور اس کا منہ بند کرنے کے لیے نوٹوں کے انبار لگانے کا فیصلہ کیا تھا۔ جیسے تیسے ہو میڈیا کو خریدا جائے، جو نہ مانے ان کے لائسنس منسوخ کر دیے جائیں یا آف ایئر کر دیا جائے۔ نکس کے یہ آخری فیصلہ کن الفاظ تھے کہ ہم انہیں قتل کرنے والے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ آخری کام بھی ہمیں اس ایوان صدر میں کرنا پڑ جائے۔ نکس ایکسپوز ہونے کے بعد میلانکولیا کا شکار ہو چکے تھے۔ ان کی طبیعت میں انتقام بھر چکا تھا۔ وہ میڈیا کو ہی اپنا دشمن سمجھتے تھے اور کسی بھی قیمت پر میڈیا کو اپنے راستے سے ہٹانے کا سوچ رہے تھے۔ ہنری کسنجر کسی کٹ پتلی کی طرح اشاروں پر ناچ رہے تھے۔ مصنف نے یہ راز بھی فاش کیا کہ شہنشاہ کے دماغ پر انتقامی جذبات چھائے ہوئے تھے۔ وہ صحافیوں کو اپنا دشمن سمجھتے تھے اور انہوں نے صحافیوں کو اپنے دشمنوں کی فہرست میں شامل کر لیا تھا۔ جیک نامی صحافی ان کی فہرست میں سب سے اوپر تھے، جن کا کالم بیک وقت 1000 کے قریب اخبارات کی زینت بن رہا تھا اور ان کے چاہنے والوں کی تعداد 7 کروڑ کے سے بھی زیادہ تھی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جیک کو راستے سے ہٹانے کا بندوبست بھی کر لیا گیا تھا۔ یہ آئیڈیا نکس کے مشیر کے ذہن کی پیداوار تھا۔ انہوں نے اس کو فلمی انداز میں مارنے کا مشورہ دیا کہ کوئی ایسا زہر دے دیا جائے جس کا راز پوسٹ مارٹم میں بھی کھل نہ سکے۔ وہ اس سے پہلے CIA میں جاسوس رہ چکے تھے اور انہوں نے جیک کو راستے سے ہٹانے کے لیے اپنے کچھ پرانے CIA کے ساتھیوں سے بھی بات کرنے کا سہارا لیا۔ دونوں میں 20 سال پرانی مخالفت تھی، حتیٰ کہ اخبارات کو مانیٹر کرنے کا بھی احکامات جاری کیے گئے۔ ٹیکسوں کے گوشواروں کو دوبارہ آڈٹ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اگلے سال مئی میں آنے والی اس کتاب میں 1972 دور کے صدر نکس کے دور کے سکینڈل کو دبانے کے لیے جو امریکی اداروں نے ٹھان لیا تھا، امریکی صدر نکس نے CIA کو FBI کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کے احکامات جاری کیے۔ CIA کے سربراہ کو امریکی صدر نکس نے احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ FBI کسی قیمت بھی میرے خلاف شواہد اکٹھے کرنے میں کامیاب نہ ہو۔ دونوں اداروں میں تصادم قریب تھا۔ کتاب کے مطابق جون 1972 میں ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کا صدر دفتر نت نئی سازشوں، جوڑ توڑ اور خرید و فروخت کا مرکز بن چکا تھا۔ جمہوریت دشمن سرگرمیوں کے لیے دولت اکٹھی کی جا رہی تھی۔ صحافیوں کے پیچھے ایجنسیاں لگی تھیں، انہیں خریدنے، صحافیوں کو قتل کرنے اور ہراساں کرنے کے کنڈے استعمال کیے جا رہے تھے۔ 17 جون 1973 کو ٹھگوں کا ایک ٹولہ واٹر گیٹ کی عمارت میں داخل ہوا اور گارڈ نے پولیس کو بلایا اور چند ہی منٹوں میں انہیں دھر لیا گیا۔ اسی روز واشنگٹن کے ایک رپورٹر کی پہلی خبر کے اشاعت کے ساتھ ہی دنیا بھر میں امریکی جمہوریت میں غیر آئینی سرگرمیوں کے اوپر سے پردہ فاش ہو چکا تھا۔ لیکن دستاویزات چرانے والوں کے بھی ہاتھ کچھ کم لمبے نہ تھے، صدر بھی ساتھ ملے ہوئے تھے۔ کتاب کے مطابق شہنشاہ نکس نے FBI کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے CIA کو آگے کیا۔ یہ جرم پہلے جرم سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ ایک گمنام آدمی نے یہ بھی بتایا کہ شہنشاہ نکس تحقیقاتی آفس میں ہونے والی ہر گفتگو کو ریکارڈ کرواتے تھے۔
وہ تحقیقات کو رکوانے کے لیے ہر حد پار کر چکے تھے۔ پہلے انہوں نے تحقیقات کو رکوانے کے لیے اپنے وائٹ ہاؤس کے ملازمین کو جھوٹ بولنے پر آمادہ کیا، جب وہ نہ مانے تو انہوں نے ان سے استعفے لیے اور کچھ نے خود استعفے دے دیے۔ وہ خود استثناء کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے احکامات پر بھی عمل درآمد کرنے میں روڑے اٹکائے۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ انڈیا اور پاکستان کے جنگ کے بارے میں بھی اس کتاب میں کوئی مواد موجود ہے یا نہیں، کیونکہ اس کتاب میں لیے گئے صحافیوں کے نام وہ ہیں جو انڈیا اور پاکستان کے جنگ کے بارے میں امریکی احکامات اور بیڑی بیرے کی آمد میں بہت سارے راز فاش کر چکے ہیں۔ یہ کتاب ایک ایسے وقت پر منظر پر آ رہی ہے جب ریپبلکن پارٹی کو پہلے ہی سابق امریکی صدر ٹرمپ کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ بھی کسی شہنشاہ کی طرح احکامات جاری کرتے رہے ہیں، اس لیے انہیں بھی اپنے بچاؤ کی ضرورت ہے۔ اس کتاب کی اشاعت کے بعد ریپبلکن پارٹی کی سیاست کو مزید ایک بڑا دھچکا لگے گا۔